جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے یقین کریں ان گھر میں کچھ بھی رونق نہیں ہوتی نا. اور اسی طرح جن گھروں میں دو چار بچے ہو جائیں تو ان کی جو والدہ ہوتی ہے وہ چڑچڑی سی ہو جاتی ہے. اچھا. بچوں کے ساتھ اتنا الجھ جاتی ہے کہ بچے اپنی جگہ پر ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کہاں پہ آ گئے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ عبید الرحمان سلیمانی بات کر رہا ہوں. جی اچھا عبید الرحمان سلیمانی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ سب کو محفوظ رکھے. بالکل اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی عبید الرحمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں کے والے سے آپ پروگرام کر رہی ہیں خود اعتمادی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر بچوں کے اندر خود اعتمادی دیکھنی ہو تو وہ زیادہ تر مدارس کے بچے ہوتے ہیں نا. کیونکہ اسکولوں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں چلیں جو پرائیویٹ ہے وہاں پر تو توجہ دی جاتی ہے کیونکہ زیادہ وہاں پر کھیل تماشے کیا جاتا ہے. لیکن سرکاری اسکولوں میں اتنا خاص نہیں ہوتا نا. تو بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مدارس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف ایک جمعرات ہی جب ان کی بزم ادب کی محفل ہوتی ہے تو اس میں تلاوت کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, مقابلے ہوتے ہیں. اس طرح کے مواقع بچوں کو فراہم اگر ہوتے رہیں تو میرے خیال سے بچے کافی حد تک خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آگے بھی بڑھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے ہمارے جو پیچھے رہتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے ہم بچوں کو اپنے گھروں میں کیئر کر کے رکھ دیتے ہیں نا. جس طرح ہمارے کوئی مذہبی تہوار ہوں یا قومی تہوار ہوں ان میں اگر بچوں کو لے کر جایا جائے تو بچے وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اتنی توجہ کون دیتا ہے؟ بچے والدین اپنے ساتھ لے کر جانے میں بڑا شرماتے ہیں, جھجک محسوس کرتے ہیں نا کہ بچوں کو لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں ہم بچوں کو نہیں لے کر جاتے تو پھر بچے ذہنی طور پہ کافی کمزور ہوتے جاتے ہیں نا. ہاں نہیں لیکن صرف جلسہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ظاہر ہے آپ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے بچے کو بھی ایک وہ ہوتا ہے اور آپ بھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں. لیکن اور بھی معاملات ہیں اسکولز, یونیورسٹیوں اور کالجز کے علاوہ گھر سے, میں کہتی ہوں گھر سے جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ کیوں کمی رہ جاتی ہے بچوں میں وہ جو یہ بات آپ کی بڑی ہے. میں اس پر میں آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے یقین کریں ان گھر میں کچھ بھی رونق نہیں ہوتی نا. اور اسی طرح جن گھروں میں دو چار بچے ہو جائیں تو ان کی جو والدہ ہوتی ہے وہ چڑچڑی سی ہو جاتی ہے. بچوں کے ساتھ اتنا الجھ جاتی ہے کہ بچے اپنی جگہ پر ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کہاں پہ آ گئے. تو ان کو سکون فراہم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے والدین کو چاہیے چڑچڑاپن اپنا ختم کریں, بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ کھل کر بات بھی کر سکیں اور اپنے ذہن کو وسیع کر سکیں نا. بالکل ٹھیک. یہ چڑچڑاپن اگر ختم ہو جائے معاشرے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کافی آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم شروع میں ہی اتنا شور شرابہ کر دیتے ہیں بچے اپنے ذہن کو وہیں پر بٹھا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہو گیا. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عبید الرحمان صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ. بالکل ہمارے ساتھ سر عبید الرحمان صاحب تھے اور وہ جس طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چڑچڑاپن کی انہوں نے بات کی تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر ایک ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس پہ پورا گھر ہوتا ہے, اس کے سارے بچے ہوتے ہیں, تو اگر یہ دونوں یعنی جتنے بندے ہیں گھر میں اگر یہ مل کر اس طرح سے گھر کو بھی چلائیں, بچوں کو بھی سپورٹ کریں سب کچھ, تو پھر اس میں ایک آدمی پر برڈن نہیں پڑتا اور اس کا دماغ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ سکون سے تمام معاملات کو لے کے چلتی ہے. اسپیشلی ماں کا سارا کردار ہوتا ہے کیونکہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے باہر کی جابس کرنی ہوتی ہیں, باہر ڈیوٹیاں وغیرہ ان کی ہوتی ہیں, لیکن خواتین جو ہوتی ہیں انہوں نے گھروں کو بھی دیکھنا ہے اور سارے بچے انہی کے جو نا یعنی حوالے ہوتے ہیں, انہی کی ذمہ داری ہوتی ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ کیا سکھا رہی ہیں, وہ کس طرح بچوں کو لے کے چل رہی ہیں, اس میں بچہ پریشر میں کوئی دب رہا ہے یا بچے میں کانفیڈنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ایک پرسکون ذہن کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں پورا کردار ہوتا ہے آپ کے یعنی بچوں کے بابا کا جو ہوتے ہیں, بچوں کی دادی اماں کا, بچوں کی پھوپھوں کا, یعنی یہ جو سارے ممبرز ہیں جو گھر میں سب موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی مل کر خاندان بنتا ہے جناب. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے ایک ہی بندے پر جب پریشر ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ دماغ کا برڈن ہو جانا, اس میں سٹریس لے کے بچوں کی صحیح سے یعنی تربیت نہ ہو پانا اور بچوں میں خود اعتمادی
جو ہے وہ رک جائے. تو یہ چیز اس کی جو نا سبب بن سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا, یہی کہوں گی کہ جناب مل کر چلیں, پورا ایک خاندان ہے, خوب پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھیے, اور بچوں میں بھی جو نا پیار کا جذبہ پیدا ہو, بچوں میں جو نا یہ ڈپریشن والی چیز یا غصہ دیکھ دیکھ کے سہمے سہما رہنا, آگے نہ بڑھنا, تو یہ چیز ہے بچوں کو ذہنی طور پر کافی کنفیوز کرتی ہو اور پیچھے چھوڑ دیتی ہے. یعنی وہ بچہ آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے پیچھے, خوف سے بھی ایک خوف ہوتا ہے. تو والدین ہی ہیں, والدین ہی وہ شخصیت ہیں جن سے بچوں کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے.